پڑھی ہے الحمدللہ سورۃ النحل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں چوپائے اور جانوروں کی نعمت کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی پشت سے مل گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھلے طریقے سے کرو اور ان کو بھلے بھلے طریقے سے کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس کا پیٹ اس کی پشت سے مل گیا تھا. تو اس کے مالک کو اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا بھی بھلے طریقے سے کھلاؤ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک جگہ پر کھڑے چوپایوں اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان جانوروں پر سوار ہو اس حال میں کہ یہ صحت مند ہوں، اور ان کو صحت سالمیت کی حالت میں ہی چھوڑا کرو، اور راستوں اور بازاروں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو کرسیاں نہ بنا لو، یعنی خواہ مخواہ ان پر نہ بیٹھے رہو. پس کتنی سواریاں ہیں جو اپنے سواروں سے بہتر اور ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو ہے درس، ہمارا سیشن، جو کہ آیت نمبر ہم لوگ 8 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ النحل 8 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 8 سے. ویسے 9 سے کرنا تھا لیکن 8 کو بھی ہم آج دیکھیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الحلیم العلیم ذو القوۃ المتین والباس العظیم لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بردبار، علم والا اور مضبوط قوت کا مالک اور بہت بڑی طاقت والا ہے. اللہ کے تقدیر کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس صورت میں. سورۃ النحل ہماری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 14 جز چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا. اس میں ہم نے چوپایوں کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتیں، اور اس کو سورۃ النحل کہتے ہیں، یعنی اور اس میں نعمتوں کا ذکر ہے تو اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے چوپایوں کے بارے میں پڑھا تھا. آیت نمبر 5 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نفع گنوائے تھے کہ کتنے فائدے ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمان الہی، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن پہ تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے جہاں تم آدھی جان کی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے. پھر آیت نمبر 8 میں ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ہم کر چکے تھے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں. اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو سبحان اللہ، یہ سورۃ النعم ہے جس میں نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں اور خچروں کا اور گدھوں کا ذکر کیا ہے. خچر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو گدھے اور گھوڑے کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو میول کہتے ہیں، یعنی جو گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خچر. تو یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، گھوڑے، خچروں، گدھوں کو. تاہم زینت کا بھی باعث ہے. گھوڑے، خچر اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہا نے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر. علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا نا، سمانیہ زوجن کہ 2 بھیڑ میں سے، 2 اونٹ میں سے، 2 بکری میں سے، 2 گائے میں سے، سمانیہ ازواج. تو وہ ہمارے کھانے کے لیے حلال ہیں. لیکن
گھوڑا، خچر اور گدھا حرام جانور ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن 3 جانوروں کا ذکر ہے یہ سواری کے لیے، یہ 3 جانور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور تم اس پہ سواری کرو، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جو اس وقت نہیں تھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، مثلاً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز، ہوائی جہاز، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں ابھی اس وقت ہمارے پاس۔ اور پھر وہ اب تو میزائلز بھی ہیں جنگوں کے لیے، کہ کہیں گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ پہ تو جانا ہی نہیں پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے میزائل مار دیتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو مستقبل میں ایجاد ہوں گی، جو مستقبل میں متوقع ہیں، جو شاید ہمارے جانے کے بعد بھی کتنی ترقی ہو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تو ٹیلی فون پہ ہمیں کال بک کرانی پڑتی تھی، 3 منٹ کے اتنے روپے، اتنے ڈالر، اتنے پاؤنڈ، اور 6 منٹ کے اتنے ساتھ۔ آج کل تو سب ہماری ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں انسٹاگرام ہے، اور جو ہے ٹویٹر ہے، اور فیس بک ہے، اور اتنا آسان ہو گیا ہے، کلک کلک کا چکر ہے، اور سارا کچھ منٹوں میں ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ترقی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اور بھی ایسی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پھر اب جانوروں کے حقوق کی آپ کو پتہ ہے بہت بات کی جاتی ہے، اور اتنے لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کا کھانا بھی حرام قرار دیتے تھے جو حلال جانور ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے کیا حقوق بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی پشت سے مل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھلے طریقے سے کرو، اور ان کو بھلے طریقے سے کھانا کھلاؤ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث تھی۔ پھر سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک جگہ پر کھڑے چوپائیوں اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان جانوروں پر سوار ہو اس حال میں کہ یہ صحت مند ہو، اور ان کو صحت و سالمیت کی حالت میں ہی چھوڑا کرو، اور راستوں اور بازاروں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو کرسیاں نہ بنا لو۔ تو لوگ وہاں پہ راستوں اور بازاروں میں ان پہ بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہم کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ایسا کام بھی نہ کرو، ان کو کرسیاں نہ بنا لو، راستوں اور بازاروں پہ بیٹھ نہ جاؤ، یعنی خواہ مخواہ ان پر نہ بیٹھے رہو۔ بس کتنی سواریاں ہیں جو اپنے سواروں سے بہتر اور ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سواریاں جو ہے جانور، اونٹ ہوا، گھوڑا ہوا، خچر ہوا، گدھا ہوا، وہ سواروں سے بہتر، ہم جو ان پہ سوار ہوتے ہیں نا وہ ہم سے بہتر ہیں، ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا، تم تو اس کے مالک ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا مارتا اور تھکاتا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کو بھوکا بھی نہ مارو اور اس پہ اتنا کام نہ لو کہ اس کی بساط سے، اس کی طاقت سے زیادہ ہو، وہ تھک جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے جانوروں کے بھی حقوق بتا دی ہمیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کل بھی کہ مویشیوں، یہ جانور جو ہے مویشی کی کھالوں سے گرم لباس بنتے ہیں، ان کا دودھ پینے کے استعمال ہوتا ہے، پھر اس سے ڈیری پروڈکٹس بنتے ہیں، ان کا گوشت کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اس کے مویشی زینت کا سبب ہیں، سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، ان کی کھال سے جوتے، پرس، جیکٹ وغیرہ بنتے ہیں، تجارت کے کام بھی آتے ہیں، ان پہ ہم جو ہے سامان ادھر سے ادھر بھی لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے، کتنے منافع اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کے بتائے، سبحان اللہ۔
اس کے بعد ہم اب شروع کرتے ہیں سورۃ النمل آیت 9 سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. سورۃ النمل آیت 9 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور اللہ پر اللہ ہی اللہ و اللہ اور اللہ ہی پر ہے قصدو سیدھا السبیلی راستہ ومنہا و اور من سے ہا اس میں ومنہا اور ان میں سے کچھ جائرون ٹیڑے ہیں و اور لو اگر ولو اور اگر شاء وہ چاہتا لہداکم لا البتہ ہدا وہ ہدایت دے دیتا کم تمہیں لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت 9. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آیت کی طرف آتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. تو اس کے ایک دوسرے معنی ہیں اور وہ اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ یعنی اس کا بیان کرنا. اللہ ہی سیدھی راہ کو بیان کرتا ہے اور جو ہے وَعَلَى اللَّهِ یعنی اللہ پر ہی ہے کہ وہ سیدھی راہ ہمیں دکھائے. ٹھیک ہے. اللہ یعنی اللہ پر ہی ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے. اور اس کا مطلب اگر الہ کیا جائے تو اللہ اللہ کی طرف تو اللہ اور الہ دو مطلب ہیں اس کے. تو اللہ کہ اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ ہے. جب اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ ہے. تو اللہ قصد السبیلی تو اللہ پر ہی سیدھی راہ کا بتا دینا ہے یعنی اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ یعنی اس کا بیان کرنا. اللہ ہی بیان کرتا ہے. قرآن میں سب بیان کیا ہے. وَمِنْ جَائِرٌ جیم واو را اس کا روٹ ورڈ ہے اور بعض ٹیڑھی رائے بھی ہیں. سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹیڑھی راستہ بھی ہے ٹیڑھا راستہ بھی ہے. جیسے کہ فرمایا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے اسے انسان کو دونوں راستے بتا دیے. ٹھیک ہے. سیدھا بھی اور جو ہے ٹیڑھی راہ بھی. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو اجمعین تم سب کے سب کو رائے راست پر لگا دیتا. چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اچھا مجھے کوئی بہن انمیوٹ کر کے بتائیے کس صورت میں ہے. میں اشارہ دے دیتی ہوں اماں کے پارے میں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ابھی گوگل نہ کیجیے گا بتائیے مجھے بتائیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کس صورت میں ہے. سورہ نجم ہاں نہیں سورہ چلیں ابھی گوگل نہ کیجیے گا آئندہ بتائیے گا. آپ کا یہ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اور اس صورت کو پھر آپ کو یاد بھی ہے آپ لوگ اس میں چھوٹی صورتیں تو اماں کا پارا تو ہم نمازوں میں ہی پڑھتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو میں بعض دفعہ چیزیں اسکرین پہ نہیں دکھاتی ہوں. میں نے کہا چلو آئی کیو ذرا سا ہم اپنے آپ کو نا میں بھی بھول جاتی ہوں آپ بھی تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی. وَمِنْ جَائِرٌ یعنی کہ بعض راستے ٹیڑھی بھی ہیں ٹیڑھے بھی ہیں اور گمراہی کے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اس میں چونکہ جبر ہوتا ہے اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی. اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے بھیجا دیا ہے مغز دیا ہے دماغ دیا ہے برین دیا ہے. تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ارادے کا اختیار دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دو راستے ہم نے دکھا دیے. تو اب وہ قصد السبیل سیدھی راہ اختیار کرے یا ٹیڑھی راہ اختیار کرے انسان کے کو اختیار دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ زبردستی سب پر دین اسلام کو ہدایت کو تھوپ دیا جائے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں وہ باقی سب چیزیں بغیر مانگے دے دیتے ہیں لیکن ہدایت صرف اس کو دیتے ہیں جس کے اندر تڑپ اور شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگے اس کی تڑپ رکھے اس کا شوق رکھے کیونکہ ہدایت والا راستہ ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا وہی کامیابی کا راستہ ہے. تو چلیں مجھے بتائیے ایک آپ کا Q&A ہے آیت نمبر 9 کا سوال ہے آپ کا کوئز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی بتائیے. اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے سب کے سب جو ہے ہدایت پر ہی ہوتے ہیں نا. تو بھائی جان اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ وہ کون آزمانا چاہتا ہے کہ کون
صحیح راستے پر چلتا ہے اور کون گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. جی کہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی نا کہ ایک اچھائی کا راستہ برائی کا، اور انسان کو چوائس دے دی کہ کس راستے کو پک کرتا ہے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم. بالکل آپ لوگوں کو صحیح آپ لوگ فرمایا آپ لوگوں نے، بارک اللہ فی علم. ورنہ تو پھر ہمارا ٹیسٹ ہی امتحان ہی ختم ہو جاتا نا. غیب پر ایمان کیا ہے نا، یومنون بالغیب، شروع سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی پڑھا تھا. تو اس غیب پہ ایمان لانا بھی یہی ہے نا کہ اللہ کو بن دیکھے، بن ساری جنت دوزخ اجر ثواب دیکھے ہوئے ایمان لانا. تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا کہ ارادہ اور اختیار دے دیا اللہ نے، اور پھر اسی پہ جنت اور جہنم میں اسی پہ پھل ملے گا ہمیں، اسی پہ اجر جزا اور سزا اسی پہ. جس نے سیدھی صحیح راہ اختیار کی اس کو جزا ہے، جو ٹیڑھی راہ پہ چلا اس کے لیے سزا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. دنیاوی راہیں طے کرنے کے اسباب بیان فرما کر اب دینی راہ چلنے کے اسباب بیان فرماتا ہے. محسوسات سے معنویت کی طرف رجوع کرتا ہے. قرآن میں اکثر بیانات اس قسم کے موجود ہیں. سفر حج کا توشہ کا ذکر کر کے تقوی کے توشے کا جو آخرت میں کام دے بیان ہوا ہے. ظاہری لباس کا ذکر فرما کر لباس تقویٰ کی اچھائی بیان کی ہے. اسی طرح یہاں حیوانات سے دنیا کے کٹھن راستے اور دور دراز سفر طے ہونے کا بیان فرما کر آخرت کے راستے دینی راہیں بیان فرمائی کہ سچا راستہ اللہ سے ملانے والا ہے. رب کی سیدھی راہ وہی ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے، اور اسی پر چلو، دوسرے راستے پر نہ چلو، ٹیڑھے راستوں پر، ورنہ بہک جاؤ گے اور سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ گے. فرمایا میری طرف پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے جو میں نے بتائی ہے. طریق حق جو اللہ سے ملانے والا ہے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے، وہ دین اسلام ہے جسے اللہ نے واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے، قصد السبیل دین اسلام ہے جس کو اللہ نے واضح کر دیا، اور ساتھ ہی دوسرے راستوں کی گمراہی بھی بیان فرما دی. سچا راستہ ایک ہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی اور راہیں غلط راہیں، حق سے الگ تھلگ ہیں، لوگوں کی اپنی ایجاد ہیں، جیسے یہودیت، نصرانیت، مجوسیت وغیرہ. پھر فرماتا ہے کہ ہدایت رب کے قبضے کی چیز ہے. اگر وہ چاہے تو روئے زمین کے لوگوں کو نیک راہ پر لگا دے، زمین کے تمام باشندے مومن بن جائیں، سب لوگ ایک ہی دین کے عامل ہو جائیں. لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ تو ہدایت سب کو دیتا، لیکن یہ اختلاف باقی ہی رہے گا. مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے. تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ جنت دوزخ انسان اور جنات سے بھر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الہود آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، عجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا. جو بات نہیں مانیں گے وہ جہنم سے ان سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ، جو سیدھی راہ پر نہیں چلے گا. سورۃ اللیل میں فرمایا آیت نمبر 12 میں اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَیٰ، بے شک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے. سورۃ اللیل جو ہے کیونکہ ہم نے اسکرین پہ دیکھا تھا، جانا تھا، سمجھا تھا، پانچوں نمازوں کی ہم نے صورتیں بھی دیکھی تھی، پڑھی تھی، جانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن نمازوں میں پڑھتے تھے. تو کسی کو یاد ہے کہ سورۃ اللیل کس نماز میں پڑھتے تھے؟ پانچوں نمازوں میں کس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ سورۃ اللیل، سورہ فجر، سورۃ العشاء، وہ سوری سورۃ اللیل عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، عشاء. عشاء میں. جی چلے، پھر ہم دکھا دیں گے کل آپ کو دوبارہ سے، تاکہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے کوشش کیجیے گا کہ سنت پہ ہم چلے. کوئی بھی پڑھ سکتے سورت، کوئی بھی، آپ لوگ پڑھ ہی رہی ہیں، لیکن یہ کہ ذرا سنت کا بھی ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن پتہ ہونا چاہیے نا. پھر الانعام 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو. اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے
تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے, دین پہ چلیں گے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, اللہ کا تقویٰ ہوگا, اور تو دین پہ چل کے ہی اللہ انسان جو ہے تقویٰ پہ, پرہیزگاری پہ رہتا ہے, اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے, اللہ کے عذاب سے, اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. سورۃ یونس 99 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حریص تھے نا, وہ تو چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں, اتنے جو ہے کوشش کرتے تھے, محنت کرتے تھے. اور پھر سورۃ الکہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو, اپنی جان کو تباہی کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا, کیونکہ یہ اس کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہے, جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجح پر مبنی ہے اس کا تقاضا نہیں. اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے, نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں. پھر سورۃ الروم 30 میں فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں, اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے بنانے کو بدلنا نہیں, یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عہد الست بھی لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا, کیوں نہیں جی آپ ہمارے رب ہے. اور پھر دنیا میں آ کے بھول جاتا ہے نا. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا, یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے, جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہ دین قیم ہے, سیدھا راستہ ہے. اور اسلام و توحید سے انسان کو آشنا رہنے کا حکم دیا ہے. سورۃ الیاسین 61 میں فرمایا ارشاد باری تعالیٰ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم, اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے, یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے. یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے, صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا بھی دیجئے, اس پہ چلا بھی دیجئے, اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائیے, آمین یا رب العالمین. اب آگے ہماری صورت آیت نمبر 10 ہے, پانی کی برکات کا ذکر ہے. پانی کی برکتیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ صورت النعم ہے نا, نعمتوں والی صورت ہے, تو ان پہ نعمتیں ہیں. پہلے جانوروں کے متعلق ہم نے پڑھا, اس کے منافع جانے سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کیا. آپ آیت نمبر 10 سورۃ النبا ہم پڑھ آیت نمبر 10 سورۃ النمل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوا. وہی ہے الذی جس نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے مان پانی لکم تمہارے لیے منہو اس میں سے شرابن پینا ہے ومنہو اور اس میں سے شجرن درخت ہے فیہ جس میں تسیمون تم چراتے ہو. آیت نمبر 10 رواں ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو, تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء, وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے, اب یہ پانی کی برکات ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو. شراب ان کہتے ہیں پینے کو, ہمارے ہاں شراب اردو والی شراب نہیں, اس میں تو نشہ ہوتا ہے نا, عربی میں شراب کہتے ہیں پینے کو, ٹھیک ہے. آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے ہو, تو پانی کو پینے کے لیے پیدا کیا.
وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی سے اگتے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی اسی پانی سے درخت بھی اگتا ہے، زمین میں بیج بوتے ہو، پھر اس کو پانی سے سیراب کرتے ہو تو اسی پانی سے درخت اگتا ہے، پھر اسی درختوں سے تمہارے لیے بھی غلہ، اناج، کراپس، چاول، دالیں، ساری چیزیں اگتی ہیں کھیتیوں میں، پھر فیہ تسیمون، پھر تم اسی درختوں سے جانوروں کو چراتے ہو، جو ہے صبح سویرے چرانے نکل جاتا ہے نا جانوروں کو چرانے، جو ہوتا ہے کسان، تو تسیمون سین واو میم سے ہے، روٹ ورڈ سین واو میم ہے، جس کا مطلب طلب کرنا اور روانہ ہونا۔ تو کیا کرتے ہیں ہم درختوں سے غلہ وغیرہ طلب کرتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، اور صبح سویرے جو ہے جانور چرانے جو نکل جاتا ہے کسان، روانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جانور چرانے۔ تو چوپائے اور دوسرے جانوروں کی پیدائش کا احساس بیان فرما کر مزید احسانوں کا ذکر فرمایا کہ اوپر سے پانی وہی برساتا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور تمہارے فائدے کے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میٹھا، صاف، شفاف، خوشگوار، اچھے ذائقہ کا پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اس کا احسان نہ ہو تو کھاری اور کڑوا بنا دے۔ اسی آب بارہ سے درخت اگتے ہیں، اسی پانی سے درخت ہوتے ہیں، اور وہ درخت تمہارے جانوروں کا چارہ بنتے ہیں، تو اس پانی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، پیتا ہے، نباتات اور جانور بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی سے کھیتی اور کھیت کھلیان اگتے ہیں اور جانور بھی اس کو پیتے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا 14 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ موسرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بدلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ بادل برستے ہیں، اور سجاجن کثرت سے میں برسنے والا پانی، تو کثرت سے میں برستا ہے، بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 آیت نمبر 15-16 میں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، تاکہ اسے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں، کس سے؟ پانی سے، پانی کی برکات بتا رہے ہیں، پانی کے سب فائدے بتا رہے ہیں۔ اب سورۃ العبسہ میں فرمایا آیت 24 سے لے کر آیت نمبر 32 تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، زمین پھٹ کے آتا ہے نا، درخت اگتا ہے، پھر اس میں اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ گھاس چارہ بھی اگایا، میوہ ہمارے لیے اور گھاس اور چارہ ہمارے جانوروں کو لے کہ جانور بھی اس کو کھاتے ہیں تو اس سے پھلتے پھولتے ہیں، اس سے دودھ ملتا ہے، پھر دودھ سے ہم پنیر، دہی، مکھن، چیز، ساری چیزیں ڈیری پروڈکٹس بناتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، ہمارے جانور بھی اس سے کھاتے ہیں۔ پھر اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف، ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، ہمارا 9 کا تو ہم نے وہ کر لیا۔ یمبتو وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ ہی اس کے، بھی ساتھ اس کے، الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیلہ اور کھجور کے درخت، والاعناب اور انگور، ومن کلی اور ہر قسم سے، اور من سے کلی ہر، ومن کلی اور ہر قسم میں سے، الثمرات پھلوں کی جمع۔ مجھے اس کا وہ بتائیے، ثمرات تو جمع ہے نا، تو اس کا واحد کیا ہوگا ثمرات ان کا؟ ثمر
समर समर जी जज़ाक अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फिल, समरतुन समरा, जी समरतुन समर, इन्ना यकीनन फी ज़ालिका, इसमें ला आयतन, ला अलबत्ता, आयतन एक निशानी है, आयतन तो वाहिद है, तो इसकी जमा क्या है? आयात। आयात, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिल में, लिकौमी, उन लोगों के लिए, यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं। रवां तर्जुमा, रनिंग ट्रांसलेशन, आयत 11, वो इस पानी के ज़रिए से खेतियाँ उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है, उसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। युम बितु लकुम बिही ज़रआ, उसी से वो तुम्हारी खेती उगाता है, तो युम बितु उगाता है, लकुम तुम्हारे लिए, बिही उसी से, किससे? बिही, बिही क्या बता रहा है, बिही से क्या समझ, किससे उगाता है अल्लाह ताला? पानी जो पानी से, बरसात- जी पानी जो बरसाता है। जी, तो बिही, ये ही की ज़मीर पानी की तरफ जा रही है, बारकल्लाह फिल, युम्बितु लकुम बिही ज़रआ, के अल्लाह ताला खेती उगाता है तुम्हारे लिए पानी से, ठीक है। वज़ैतूना व नखीला, और जैतून और खजूर, नखील कहते हैं खजूर के दरख्त, और खजूर को, वल आनाब, और अंगूर, आनाब अंगूर हैं, तो ये तो प्लूरल है ना, जमा है, तो इसका सिंगुलर क्या है? अनब। अनब अनब, बारकल्लाह फीक जी, अनब जी अनब, जी आइन न्यून बाद, वाह बारकल्लाह फील, वमिन कुल्ल समरात, और हर किस्म के फल उगाता है, और इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेतियाँ, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। इन फी ज़ालिका लआयत लिकौमी यतफक्करून, बेशक उन लोगों के लिए तो उसमें बड़ी निशानियां है, कि क्या निशानियां है, गौर व फिक्र करना है, यानी किसमें? इन फी ज़ालिका, किसमें? ज़रा में, यानी कि खेती में, जालिका है ना, इन्ना फी जालिका, इसमें खेती की तरफ इशारा है कि ये खेतियां जो उगती हैं इसमें बड़ी निशानी है, लायातिल लिकौम यतफक्करून, के जो उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र की दावत देते हैं कि ज़मीन की पैदावार में गौर व फिक्र करो। तो क्या गौर व फिक्र करो कि एक बीज बोया जाता है, एक बेजान बीज होता है, अल्लाह बेजान से जानदार को निकालता है, जानदार से बेजान को निकालता है, अंडे में से मुर्गी हो जाती है, मुर्गी में से जो है बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसी तरह बीज जो कि बेजान है उसको ज़मीन में बोया जाता है, उससे फिर वो जड़ें फैलती हैं, फिर शाख बनता है, फिर वो दरख्त का तना बनता है, उसकी शाखें बनती हैं, उसमें फिर कोंपल, पत्ते, फिर फूल, फल उगते हैं, और हर तरह के फल उगते हैं जो अभी अल्लाह ने नाम भी गिनवाए, जैतून, खजूर, अंगूर, उनब, अंगूर सारे और बहुत सारे और फल। और इसमें बारिश के वो फ़वाइद बयान किए गए जो हर मुशाहदे और तजर्बे का हिस्सा है, वो मोहताज वज़ाहत नहीं है, और फिर इसमें गौर व फिक्र भी करने का मौका दिया है अल्लाह ताला ने कि किस तरह बेजान बीज से कितना बड़ा तनावर दरख्त होता है, कितने फल और खेत और खलियान उगते हैं और हम उसको खाते हैं, और किसी में हमें प्रोटीन मिलता है, किसी में हमें वाइटामिन होते हैं, किसी में सिट्रस फ्रूट में कैल्शियम होता है, मतलब कितने फ़ायदे हैं इंसानी जान के लिए। सूरह नहल में फरमाया, अम्मन खलक़ समावाति वल अर्द व अंज़ला लकुम मिनस समाइ मान, भला बताओ कि आसमानों को, ज़मीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई। फाम्बतना भी हदाइका ज़ाता बहाजतिन, फिर इससे हरे भरे बारनक बागात उगाए, माकाना लकुम अंतुम बितु शजरहा, इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज ना उगा सकते थे। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या और अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जो उगाता है? बल हम कौम यादिलून, बल्कि ये लोग जो है हट जाते हैं सीधी राह से। तो ये वही पैदाइश, रिस्क और तदबीर वगैरह के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका कोई शरीक नहीं। फरमाया, आसमानों की इतनी बुलंदी और ख़ूबसूरती के साथ बनाने वाला, उनमें दरख्शां कवाकिब, रोशन सितारे और गर्दिश करने वाले अफलाक बनाने वाला, इसी तरह ज़मीन और आसमान से बारिश बरसाकर उसके ज़रिए से बारौनक बागात उगाने वाला कौन है? आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो ये बनाता है? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ज़मीन से दरख्त ही उगा कर दिखा दे? इन सब के जवाब में मुशरिकीन भी कहते हैं कि, और एतराफ़ करते थे कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन क्या था कि वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, ये अल्लाह ही करता है। अब हम देखते हैं अगली आयत में,
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے اور اے انسان تو نہیں جہاں کے لیے، وسخرا و اور سخرا اس نے مسخر کیا، یہ آیت نمبر 12 کر رہے ہیں ہم، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات، والنہارا اور دن کو، والشمسا اور سورج، والقمرا اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات تم مسخر کیے ہیں، بھی امرہی اس کے حکم سے، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیاتن البتہ آیاتن نشانیاں ہیں، ابھی آیاتن ہے جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ آیات کی واحد کیا ہے؟ آیت جی آیت، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، جی آیت ٹھیک ہے، لقومی ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آیت کے آخر میں لقومی یتفکرون، لقومی یعقلون، ذرا غور کیجیے گا، ساری 15 تک اسی طرح آیت چلیں گی کیونکہ نعمتیں بتا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قوم کو کرنا کیا چاہیے نا۔ اسی نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر رکھ کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور جو ہے ستارے بھی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند سب کو مسخر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح مسخر ہے، اس طرح چلے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے وقت پہ نہ نکلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اپنے وقت پہ نہ نکلا ہو اور ہر وقت سورج ہی رہا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں سورج چاند۔ تو اسی طرح رات دن بھی سورج چاند کی گردش سے اپنے وقت پر جو ہے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں جو ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر راتیں اسی لحاظ سے بڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَالنُّجُومُ مسخرات بھی امری، اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں، کبھی ستارہ بھی اپنے مرضی سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہے، کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف روا دوا رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، ستارے کس طرح آسمان کی زینت ہے اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں، اور 3 کام ہے نا ستاروں کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظمیہ اور پر دلالت کرتے ہیں۔ ستاروں کے 3 کام کیا ہے؟ کوئی ایک بہن اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتائے۔ ستاروں کے 3 کام پڑھے تھے نا ہم نے پچھلی صورت میں بھی۔ جی راستہ دکھانا جی اور آسمان کا رونق بخشنا، جی اور شیطان کے ہوں۔ پیچھے بھاگنا، اس کو مارنا۔ جی بھیا کی راست- بارک اللہ جی شاب ثاقب مانا، جزاک اللہ خیر، ویری گڈ۔ آسمان کی زینت ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، بالکل صحیح بتایا آپ نے، راستہ اندھیرے میں بھٹکے ہوئے کو ستاروں سے آج بھی لوگ معلوم کرتے ہیں راستہ، اتنی ترقی کے باوجود بھی، ترقیاں بھی اپنی طرف ہے پھر بھی ایسے کچھ معلوم کرتے ہیں، اور جو ہے جب شیطان سنگون لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف 54 میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں و زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر، سب اس کے حکم کے تابع ہیں، تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سب لوگ مجھے پتا ہے بول رہے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔
اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام پہنچانا ہے، وقار اور تدریج اور سلسلہ وار کے ساتھ کام کرنے کا سبق بھی بتلایا گیا۔ یہ ساری باتیں سورج، چاند، ستارے، اس پہ غور و فکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی تو انسان آرام کرتے ہیں، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق بھی دینا ہے کہ جس طرح سورج، چاند، ستارے یہ مخلوق کام کر رہی تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے کام کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، کس طرح یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں سب لوگ، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق سے بھی سبق لینا چاہیے۔ پھر سورۃ ابراہیم 33 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، دائبین۔ اچھا، اب یہ شمس اور قمر کی بات ہوئی ہے نا، تو دائبین بھی تسنیہ ہے نا، تو دائبین تسنیہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ تسنیہ ہے، دو کی بات ہو رہی ہے؟ تین نون یا نون یا نون مبارک اللہ فی علم۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں، رات کو نہ دن کو، علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ سورج چاند ٹکرا گئے، کبھی تصادم نہیں ہوتا۔ اور رات اور دن ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے، کبھی رات دن کا کچھ حصہ لے کر لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی دن رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ابتدائے کائنات سے چلا آ رہا ہے، اس میں ایک رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے، ایک آسمانوں کی زینت جو اب بچا چکی ہیں ابھی میری بہنوں نے، کیونکہ وہ چراغوں سے جلتے ہیں، دوسرا کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، شہاب ثاقب۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ ان سے بر و بحر میں، خشکی میں، سمندر میں راستے معلوم کیے جاتے ہیں، راستوں کی نشاندہی کر دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القصص 73 میں ارشاد باری تعالیٰ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو، دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یہ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رات دن بنائے تاکہ رات کو آرام کریں، کیونکہ اگر رات ہی سارا وقت رہے تو پھر کام کرنا مشکل ہو جائے، سارا وقت دن ہی رہے اور شور و غوغا ہو تو رات کا سکون نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو میری رحمت ہے، میرا فضل ہے کہ میں نے تمہارے لیے رات دن بنائے تاکہ تم آرام کرو رات میں، اور دن کو جو ہے اللہ کا فضل وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ انسان روزی کے بغیر تو رہ نہیں سکتا نا، ابن آدم کے لیے تو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ محنت کر کے روزی کمائے گا، اپنا کھانا لائے گا، پیسہ لائے گا، پھر روزی کمائے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری میری رحمت ہے، میرا فضل ہے رات دن، کہ رات کو آرام کرو، دن کو روزی تلاش کرو، اور رات کو سکون ہو، اندھیرا ہو تو آرام سے سو، اور پھر اپنے میں طاقت پیدا کرو دن کے کام کرنے کی، روشنی میں کام کرو، اپنا روزی کماؤ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ مدد کلماتہ۔ کوئی بہن بھول گئی پلیز میوٹ کر دیں جی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر دن رات برابر تمہارے فائدے کے لیے چلے آتے ہیں، سورج گردش میں ہے، ستارے چمک چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے، ہر ایک کا ایک ایسا صحیح اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس سے نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ تمہیں کوئی نقصان ہو، ہر ایک رب کی قدرت میں اس کے غلبے تلے ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اس نے 6 دن میں آسمان زمین
پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، دن رات برابر پہ در پہ آتے رہتے ہیں، سورج چاند ستارے اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں، خلق و امر کا مالک وہی ہے، وہ رب العالمین بڑی برکتوں والا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہو اس کے لیے تو اس میں اللہ کی قدرت اور سلطنت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان آسمانی چیزوں کے بعد اب زمینی چیزوں کو دیکھو، حیوان، نباتات، جمادات وغیرہ، مختلف رنگ و روپ کی چیزیں، بے شمار فوائد کی چیزیں اسی نے تو ہمارے لیے زمین پر پیدا کر رکھی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور قدر کرے ان کے لیے تو یہ زبردست نشان ہے۔ اب کائنات کی زینت، رنگا رنگی کی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کائنات کی زینت، رنگا رنگی کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن، وما اور جو کچھ ذرا اس نے پھیلا دیا، لکم تمہارے لیے، فی الارضی زمین میں، مختلف ہے، الوان ہو رنگ اس کے، انا یہ یقیناً بے شک، فی ذالکا اس میں اچھا ذالکا مجھے بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے حاذا، ٹھیک ہے، حاذا کا کیا مطلب ہے اور ذالکا کا کیا مطلب ہے، اور یہ گرامیٹیکلی اس کو کون سا اسم ہے، ذالکا کون سا اسم ہے؟ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ ہے، جی ذالک یہ اور ہاذا یہ اور ذالک وہ۔ وحیہ کی بارک اللہ فیک، جی ہماری بہن نے، ناز بہن نے بالکل صحیح فرمایا کہ حاذا اور ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور جو ہے حاذا یہ اور ذالکا وہ، حاذا یہ اور مؤنث ہوگا تو حاذا کیا بن جائے گا؟ ہاذہی، ہاذہی اور تل کا، اور تل کا، جی ذالکا جو ہے تل کا ہو جائے گا، وحیہ کی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ رواں ترجمہ آیت 13، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، یعنی زمین میں اللہ نے معدنیات، نباتات، جمادات، حیوانات، بہت سے منرلز ہیں، کاپر، گولڈ، سلور، آئرن، پتہ نہیں کتنی منرلز، معدنیات ہیں، نباتات کتنے، ابھی ہم نے نباتات پڑھی، اور جو پانی سے سیراب ہوتا ہے، زمین میں بیج بوتے ہیں، پھر سارے پھل پھول اور کراپس اگتی ہیں، جمادات اور حیوانات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، کچھ سواری کے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے منافع و خواص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے قرآن میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی جب معرفت ہوتی ہے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ معرفت کیا ہے؟ عرف سے ہے نا، عرف انرافہ، اللہ کی پہچان۔ تو جب قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ کتنی جلیل القدر ہستی ہے، فوق الفطری ہستی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ تو جو ہے اللہ قرآن میں جتنا غور و فکر کریں گے اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کی معرفت ہوتی تو اللہ کی قدر آتی ہے۔ ورنہ آیت بھی ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کی جب معرفت آتی تو اس کی قدر، اس کی محبت آتی ہے، اور انسان کو ایک اور ایک خوف بھی طاری ہوتا ہے، تقویٰ بھی آتا ہے، جتنی اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور جتنا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو علماء جو ہوتے ہیں، ابھی آیت بھی آئے گی کہ وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ جس کو علم ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت ان میں ہی ہوتی ہے، وہی اللہ کی، کیونکہ اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی خشیت ان میں آتی ہے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور تو یہ الوان ہے نا، اور بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں ذرا پھیلا رکھی ہے۔ تو الوان کا مطلب جو ہے، الوان تو ہے رنگ کی جمع، لون کہتے ہیں رنگ کو واحد، اور الوان کہتے ہیں رنگوں کو۔ تو اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سی چیزیں زمین میں جو پھیلا رکھی ہیں ان کے رنگ روپ بہت ہیں۔ تو الوان جو ہے رنگ، اور کائنڈ کو بھی کہتے ہیں،
الوان کا مطلب دونوں ہوا، رنگ بھی ہوا، اور کائنڈ یعنی قسمیں، طرح طرح کی ان کی قسمیں، شیپ، سائز اور ان کے فیچرز. تو اب دیکھیں عربی زبان میں کے علاوہ کوئی ایسا لفظ لائیں جس میں آپ کو رنگ بھی مطلب ہو اور کائنڈ بھی ہو. مطلب عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں کہ الوان کا مطلب رنگ بھی ہے اور کائنڈ بھی ہے، جیسے قسمیں، شیپ، سائز وغیرہ بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی جتنا قرآن میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی پہچان، اس کی معرفت ہوگی اور تقویٰ اور اللہ کی خشیت آئے گی. سورۃ الفاتر میں ارشاد باری تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. مجھے اتنا پسند ہے یہ انما یخش اللہ من عباد العلماء. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں، ان کی رنگت مختلف ہے. پھر آ گیا نا الوانو یعنی کائنڈ بھی اور رنگ بھی، یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں، کائنڈز بھی ہے اور رنگ بھی ہے. انما یخش اللہ من عباد العلماء، اور اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو آپ علم حاصل کر رہی ہیں تو اللہ کا خشیت بھی مجھ میں اور آپ میں ہونا چاہیے کہ علم والے ہی اللہ کی خشیت رکھتے، علماء عباد ہی، علماء ہی ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. تو یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کی کمال ثنائی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اور علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار الہیہ کا علم ہے. جتنی ان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے. گویا ان کے اندر خشیت الہی نہیں ہے. سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہے. جن میں خشیت الہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ صحیح علم سے، کتاب و سنت اور اسراری الہی کے علم سے محروم ہے. لیکن جن کے پاس علم ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یعنی کہ کس کا علم رکھتے ہیں؟ کتاب کا، سنت کا، اللہ کی کتاب قرآن کا اور اسرار الہی کا علم. وہی علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. تو یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. سورہ روم میں فرمایا آیت نمبر 22 وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. بھات بھات کی ہم بولیاں بولتے ہیں، اور ایک اردو تو کراچی والے کچھ بولیں گے، سندھ والے کچھ بولیں گے، انڈیا میں حیدرآباد والے کچھ بولیں گے، تو آسٹریلیا میں وہی اردو کچھ اور بولی جائے گی، یو ایس اے میں کچھ اور اردو بولی جائے گی. تو یعنی انگلش کے بھی کتنے آپ دیکھیں کہ ڈائلیکٹس ہیں، کتنے ڈائلیکٹس میں بولی جاتی. ایک تو پرانی انگریزی تھی داؤ اور تھاؤ دی، اور اب اس میں یو، اور آپ دیکھیں تو بولیوں کے بھی مختلف جو ہے ڈائلیکٹس ہیں. مختلف طرح کی دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی. مختلف زبانیں بھی اور ان کے لب و لہجے بھی مختلف، ان کے اسلوب بھی الگ ہے. اسی طرح ایک ہی ماں باپ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف، کوئی کالا کوئی گورا، شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف، بولنے کے لہجے جدا جدا، حتیٰ کہ آواز بھی ایک دوسرے سے الگ الگ، ایک بھائی دوسرے سے بھی مختلف ہے. یعنی کہ ٹوئنز میں ہمیں آئیڈینٹیکل لگ رہے ہوتے لیکن ماں پہچان جاتی ہے کہ ہمیں بہت وہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے. ٹوئنز بھی الگ ہوتے ہیں، ماں پہچان جاتی. لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں امتیاز ہوتا ہے، ممتاز ہوتے ہیں. سورۃ الفاتر میں فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے. پانی کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیں. یہ تو ہمیں پتہ ہی، ذرا دیر پیاسے ہو جائیں تو وہ آپ کتنا دم نکل جاتا ہے. کھانے پینے کے بغیر بندہ رہ لے گا 3 دن تک، لیکن پانی
کے بغیر نہیں رہ سکتا، پانی بہت ضرورت ہے۔ اب پہاڑوں کے مختلف حصے سفید اور سرخ کے ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی، یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی فرق اور اختلاف ہے۔ مثلا پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہے، ذائقے، لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف، حتیٰ کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی رنگ بھی مختلف، اور ذائقے اور خوشبو لذت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف، جیسے کھجور، انگور تو کالے انگور بھی ہیں، تو پرپل انگور بھی ہیں، تو گرین انگور بھی ہے، کھجور تو اجوا بھی ہے، تو صفاوی بھی ہے، اور رطب بھی ہے، سیب بھی طرح طرح کے، دیگر پھل بھی، رنگ بھی الگ۔ اسی طرح پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الجبال جدد بید وحمر، اور پہاڑوں کے مختلف حصے سفید اور سرخ ہیں، ان کی بھی رنگتیں مختلف اور بہت گہرے، وغرابیب سود، اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے، سفید، سرخ اور بہت گہرے، سیاہ راستہ یا لکی۔ غرابیب کہتے ہیں غریب کی جمع، سیاہ کے جمع، یعنی جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرتا ہو تو اس کے ساتھ غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسود غریب، جس کے معنی ہوتے بہت گہرا سیاہ بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ تو پہاڑ کے بھی رنگ ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں مختلف رنگوں کے پہاڑ انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ پہاڑ کتنے رنگین پہاڑ ہے۔ یہ آپ کو کون سی آیت نے بتایا؟ سورۃ الفاتر کی آیت 27 بتا رہی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے میں پڑھتی جاتی ہوں، آپ دیکھتے جائیں دوسرا تیسرا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحَمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں کے مختلف حصے میں ہیں سفید اور سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہ آپ گوگل کر لیجئے گا جا کے، آپ کو علاقے بھی پتہ چل جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ پہاڑ پہ تو لیسن نہیں تھا، بس اللہ کی، تو اس لیے میں نے نام وغیرہ نہیں لکھے، کہاں ہے کدھر ہے، وہ سب کچھ ہے، آپ کو سارے ریکارڈ مل جائیں گے، لیکن ہمیں تو صرف اللہ کی قدرت پہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، اس لیے جی سبحان اللہ۔ پھر چلیں اب ہم دو آیت کر کے اینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مضمون کور ہو جائے۔ انسانوں کے لیے سمندر کی برکات۔ وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہی ہے، الَّذِي جس نے سخرا مسخر کیا، البحرا سمندر کو، لِتَاكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، مِنْهُ اسے، لحمن گوشت، طَرِيًّا تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو، مِنْهُ اسے، حِلْيَةً زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو اسے، وَتَرَا اور تم دیکھتے ہو، الفلکا کشتیاں، مواخرا کے پھاڑنے والی ہیں، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ رواں ترجمہ آیت 14 رننگ ٹرانسلیشن۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ تو جو ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہماری کیا تھی؟ 14 تھی نا، 14 ہے نا، آیت کی طرف آتے ہیں 14۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی مچھلی وغیرہ ہم کھاتے ہیں نا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو میں تم پہنا کرتے ہو، یعنی حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں سمندری تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کا بیان کے ساتھ اس کے 3 فائدے بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے، تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاتے ہو، ٹھیک ہے، تو تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تو اس میں سمندری تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کی بات کے ساتھ اس کے 3 فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی مردہ ہو تب بھی حلال ہے، علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کا شکار کرنا حلال ہے۔ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں شکار حرام ہے نا، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن مچھلی کا شکار حلال ہے دوسرے حرام میں۔ دوسرے سے تم موتی، سیپیاں اور جوائن نکالتے ہو، ٹھیک ہے، اور طرین لحمن طرین کہتے ہیں تر و تازہ کو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تم
اس سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال سکو تو کیا کرتے ہیں تم، اس سے تم موتی، سیپیاں، جواہر نکالتے ہو جس سے تم زیور بناتے ہو۔ تیسرے وتر الفلک مواخر فی ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تیسرے اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، اور سمندر سے سفر بھی ہوتا ہے۔ بچپن میں انڈیا سے پاکستان لائے تھے میرے پیرنٹس، تو 3 دن میں سمندری جہاز سے ہم لوگ آئے تھے، میں بھولتی نہیں، بہت اچھا سفر تھا وہ۔ اور پھر وہ یورپ وغیرہ میں بھی آپ گھومنے پھرنے جائیں تو وہاں بھی آپ جو ہے لندن سے پیرس جائیں تو فیری جاتی ہے، وہ سفر بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا لندن سے پیرس کا بھی۔ تو آج بھی ہم گھومتے پھرتے بھی اس میں ہے نا، کیونکہ کچھ علاقے ہمارے جو ہے سندھ میں بھی ایسے ہیں کہ سمندر کا سفر ہے، اور ہمارے اسٹیٹن آئلینڈ وغیرہ میں آفس بھی لوگ جو ہے شپ میں بیٹھ کے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا۔ تو تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، اگر ہم ریلیٹ کریں نا اپنی زندگی سے تو قدر آتی ہے ہمیں۔ تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی لے جاتے ہو، ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہمارا مال بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہماری کراپس، کھانے پینے، کپڑے، برتن، جویلری وغیرہ، جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے، جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزارنا ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے کشتی سے جو سامان جاتا ہے سمندروں کے ذریعے، جہازوں سے بڑے بڑے، تو اس سے ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ سے ہمیں بزنس بھی لاتے ہیں نا، تجارت بھی ہوتی ہے، ہم فضل بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی کماتے ہیں۔ تو کولمبس بھی تلاش میں سمندر کے راستے گیا تھا، اور وہ یہاں تک پہنچ گیا، یو ایس اے تک، اور کہتے ہیں کہ اس کے ملا کا نام، وہ بھی مسلمان تھا، اس کے ملا کا نام جو کولمبس کے احمد نام تھا، تو وہ بھی تلاش میں سمندر میں تلاش کرتے کرتے امریکہ پہنچ گیا تھا۔ پھر یاسین میں فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ 164 میں فرمایا آسمانوں و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدل دینا، بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یاسین شریف میں فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ بچائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈبو بھی دیتا، لیکن ہمارے لیے سمندر مسخر کر لیا۔ سمندر کتنی بڑی چیز ہے، کیسے اس میں جو ہے ویوز اٹھتی ہیں، اور کیسی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ویل مچھلیاں اور بڑی 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 مچھلیاں، تو اس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ لیکن اب ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں سمندر میں بھی، اور جب مدت آ جائے گی قیامت تو سب ختم ہو جائے۔ اب آیت 15 پر اینڈ کرتے ہیں ہم، زمین پر مظاہر قدرت، زمین پر وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان کے تمیدہ نہ وہ ڈھلک جائے، بکم تمہیں لے کر، وانہارن، اور نہریں، نہر کی جمع، وسبلن، اور راستے، سبیل پوچھنا تو آپ سے تھا لیکن ٹائم کم ہے، وسبلن، اور سبیل کی جمع، ابھی آپ سبیل کی آیت بھی گزری ہے، جمع سب اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پاؤ، تاکہ ہمارا ایک مضمون پورا ہو جائے، کیونکہ چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، تو بہت چھٹیاں بھی بیچ میں کی ہم نے، تو پورا کر لیتے ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، رواں ترجمہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت 15۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ آ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت کی طرف آتے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ پہاڑوں کو اس لیے کہ اس کو سورۃ النام کہا گیا نا، نعمتوں والی سورت، تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سبلن جو ہے نا قدرتی راستے ہیں، جیسے پہاڑ، دریا،
سارے قدرتی راستے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلے، تو جو ہے اس کو یہاں پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جائے کہ اللہ کا ایک احسان عظیم ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی، ہم کوئی کام ہی نہ کر سکتے، زمین ٹھہری ہوئی ہے تو سکون ہے نا، ہم کام کر سک رہے ہیں، بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں پھر اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں تو اور جو ہے پوری تباہی ہو جاتی ہے، لیکن کس طرح بڑے بڑے مضبوط عمارتوں کو، پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں زلزلے، اور لیکن چونکہ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے تو زمین سکونت اختیار کی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور کہاں کہاں، دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب، ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں، ہر جگہ کو سیراب کرتی، اس طرح راستے بنائے، کہیں دریا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں رہنے جن کے نہریں ہیں جن کے ذریعے تم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو، ان پر سمندری جہازوں سے چل کے ہم مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور لعلکم تہتدون، منزل مقصود سے پہنچنے کے علاوہ ہدایت بھی پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کر کے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر مثبت ریگولیٹ کرتے ہیں پہاڑ، ٹھیک ہے، پہاڑ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا، کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل کی طرح نہیں گاڑ دیا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ ساکن رہے اور زمین حرکت نہ کرے۔ پھر فرمایا نازعات میں اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح، تاکہ زمین کو لے کے زمین ڈھلک نہ جائے، اور سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا، کیل نہیں بنایا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، آپ کا Q&A ہے، پوچھنے کا ٹائم نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے، اور جو ہے سورۃ النحل، ہاں سورۃ النحل بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہے کہ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہے، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئز دیکھ لیتے ہیں، جی کیا ہے ہمارا کوئز؟ آسمان سے پانی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا ذکر ہے؟ نمبر 1، آسمان سے پانی اتارا، درخت پیدا کیے، کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن سورج چاند و ستاروں کو مسخر کیا، مختلف رنگوں کی چیزیں آج زمین پر پھیلا دی، سمندر کو مسخر کیا کہ انسان اس میں کشتیاں چلاتا ہے، سمندر میں انسان کے لیے تازہ گوشت اور زیور رکھے، مچھلی وغیرہ، زمین میں پہاڑ بنائے، نہریں اور راستے بنائے، سبحان اللہ۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 14، 15، 16، 17، ہاں سورۃ النحل کی آیت نمبر 11 سے 15 تک جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کی پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس سے رات دن سورج چاند کو تمہارے لیے
تابع کر دیا اور ستارے بھی اس کے حکم کی ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہے، اور پھر بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری کرو، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں جو ہے آیت نمبر 11 سے 15 تک ہم دیکھتے ہیں ہماری سورۃ النحل کی کہ سورۃ 11 میں فرمایا آیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے یہ ہماری آیت نمبر 11 تھی، اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں، یعنی عقل استعمال کرنے پر ابھار ہے۔ یہ 11 سے 15 ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آیت جو پڑھی۔ پھر لقوم یذکرون، کہ نصیحت قبول کرنے کی بات کی ہے کہ نصیحت قبول کریں اس سے۔ پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ شکر کرنے کی بات کی کہ تم شکر گزاری کرو، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی کہ صحیح راستہ انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اگر کوئی شخص غور و فکر نہ کرے، عقل استعمال نہ کرے، پھر عقل استعمال کر کے اس سے کوئی نصیحت اور عبرت نہ لے۔ بہت سے لوگ غور و فکر کر لیتے ہیں، عقل بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن نصیحت نہیں پکڑتے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ وقتی نصیحت پکڑ لیتے ہیں لیکن شکر کے درجے پر نہیں پہنچتے۔ کچھ لوگ شکر کر بھی لیتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے، یعنی اللہ تک نہیں پہنچتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں یہ لعلکم تہتدون نہ ہو، پوری نہ ہو، تو مقصد حل نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دور میں کس قدر جانوروں کی رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں جن جانور سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا کتنا زبردست طریقے سے ذکر ہے، کتنا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ایک ایک منافع اللہ نے گنوایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں شکر گزاری آتی ہے لیکن ان جانوروں پر بھی پیار آتا ہے جو ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، محبت بھی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کریں۔ تو اینیمل رائٹس پر اتنا جو ہے بولا جاتا ہے، تو اتنا بولتے ہیں کہ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، بعض حلال جانور کو کھانے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مسخر کیے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو لعلکم تہتدون، ان 5 آیتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ شکر کرنے کا، نصیحت پکڑنے کا، اور جو ہے نصیحت قبول کرنے کا، اور عقل مند اپنی عقل استعمال کرنے کا، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو چلے ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ گروپ ضرور چیک کرتے رہیے گا، آپ کو پتہ ہے میں بھی جو میرے اسائنمنٹس اور آ جاتے ہیں تو چھٹی ہو جاتی، ضرور غور کیجیے گا۔ چھٹی آپ بھی نہیں کریں گے،